سجدہ تلاوت کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے اور یہ کب کرتے ہیں اور کتنے سجدے ہیں قرآن میں، اور سجدہ تلاوت کس طریقے سے کرتے ہیں، اور جو سجدے بھول گئے ہوں لوگ وہ کیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہمیں اتنی تو پتہ ہوں کم از کم۔ یہ بھی آج ایک بہن کے سوال پہ مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے صبح مجھ سے سوال کیا تھا اور بہت ان کی وجہ سے رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے ماشاءاللہ۔ وہ دین سے متعلق ایسے سوال کرتی ہیں کہ کافی مسائل آپ لوگوں تک انہی کے توسط سے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر بھول جاتی ہوں، تو وہ ماشاءاللہ ایسے سوال کرتی ہیں کہ میرے ذہن میں دوبارہ مسئلہ آتا ہے تو ہم اسی کی ویڈیو کو ہی نکال کے ایڈٹ کر لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ اب آپ نے جب سے قرآن پڑھ رہی ہیں آپ بھول گئی ہیں کہ میں نے سجدے کیے ہی نہیں، یا آپ بھولی نہیں ہیں، آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ سجدے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے جب جب قرآن اترا تو سجدے کیے، ہمیں بھی کرنے ہیں۔ تو سجدے کرنے سے پہلے بھی میں بتا چکی کہ جو شیطان ہے وہ سر پیٹتا ہے، روتا ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے اوپر اس کے رونے کا مقام لکھا ہے کہ اس کے رونے کا مقام ہوتا ہے جب وہ سجدے کی تلاوت کو دیکھتا ہے انسان کو کہ وہ سجدہ کے تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن میں سجدے ہیں، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا آیات کے اوپر بھی اکثر چھوٹا سا سجدہ لکھا ہوتا ہے، سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہم سجدے کیسے کریں؟ سوال یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ کیسے کیا جائے، اور اگر ہم بھول چکے ہیں بہت سارے سجدے تو پھر ہم کیا کریں، اور اوقات کیا کیا ہیں سجدہ کرنے کے۔ تو یہ سارا کچھ میں بتانے لگی ہوں، اور ثواب جائے گا اس بہن کو جنہوں نے یہ سوال کیا ہم سے، اس کے توسط سے آپ تک بھی مسائل پہنچ جاتے ہیں۔ انسان ہے ظاہر ہے وہ پورے بیان میں ہوتے ہیں مسائل، تو وہاں سے نکالنا مشکل ہے، تو آج اس بہن نے سوال کیا تو ان کے توسط سے آپ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھیں آخرت کے معاملے میں، کہ ان کی وجہ سے کئی مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ ارم باجی ہیں ان کا نام، ارم نام ہے ان کا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آیا اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو یاد آئے کہ میرے سجدے رہ گئے ہیں، آپ بھولی نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اب پتہ چلا ہے کہ سجدہ تلاوت پہ سجدہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیسے کریں گی؟ آپ 3 اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوں گی، اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی کہہ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر کہیں گی 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیں گی، اور پھر کھڑی ہو کے اللہ اکبر کہیں گی۔ اس کا سلام نہیں ہوتا ہے، اس سجدے کا سلام نہیں ہوتا، صرف 3 دفعہ آپ نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا ہے اور سجدہ ادا ہو گیا۔ اب آیا اس کا وقت کون سا ہے، تو ہم اسے مکروہ وقت میں نہیں کر سکتے، ان سجدوں کو جو ہمارے پینڈنگ ہیں۔ ابھی میں کوئی آیت پڑھ رہی ہوں سجدے کی اور میرے سامنے سجدے کی آیت آ گئی ہے، ابھی مکروہ وقت ہے تو میں ابھی والا سجدہ کر سکتی ہوں، لیکن جو پینڈنگ سجدے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکتے مکروہ اوقات میں، جیسے وہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اس میں ہم سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، پینڈنگ سجدے۔ 14 سجدے ہیں، اگر ہم بھول گئے ہیں قرآن پورے میں 14 سجدے ہیں تو ہم کسی بھی وقت ایک ہی ساتھ 14 سجدے بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ کریں۔ پہلے بھی بتا چکی کہ شیطان کے رونے کے اوقات ہوتے ہیں جب ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ جب ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ تلاوت کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو شیطان اس پہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں کہ سجدہ تلاوت کریں اور اس پہ سجدہ کریں، وہ جب پڑھیں تو اس پہ سجدہ کریں۔ یہ آسان طریقہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، نیچے جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ، تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اس کا سلام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا افضل ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے اوپر جیسے ہم قیام کرتے ہیں کھڑا ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے
3 दफ़ा सजदा करना है, फिर खड़ा हो जाए अल्लाह अकबर कह के, तो सजदा अदा हो गया। बैठे बैठे करें या खड़ा खड़ा करें, जैसे भी करें सजदा अदा हो जाता है। सजदे तिलावत में कोई नीयत नहीं बांधी जाती है, बल्कि सजदे की नीयत से अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए और अल्लाह अकबर कह के उठ जाए। सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, सजदे तिलावत में सलाम नहीं होता। बैठे बैठे सजदा तिलावत कर लेना जायज़ है और खड़े होकर करना अफजल है। सजदा तिलावत जो होता है ये फ़ौरन करना अफजल है, फ़ौरन जैसे ही आई कर, लेकिन ज़रूरी नहीं, बाद में भी किया जा सकता है कि जब आपको याद आया तब कर ले, ताकि शैतान के रोने का वक्त हो। अच्छा, अब हम जैसे कुछ लोग किरत सुन रहे होते हैं लाउड स्पीकर पे, तो लाउड स्पीकर पे कुरान सुनते हुए सजदा तिलावत आई, अब हमने नहीं किया तो क्या हम गुनहगार हैं? इस सूरत में मसला समझ लीजिए कि जिस शख्स को मालूम हो कि ये सजदे की आयत है, इस पर सजदा वाजिब है और तर्क करना गुनाह है, लेकिन जिसे मालूम ही नहीं उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब जैसे कुछ मसाइल हैं, वो मसाइल को आप छोड़ दीजिए, वो छोटे छोटे होते हैं, उनसे आपका हमारा इतना मतलब नहीं। आप मोटी मोटी चीज़ें समझ लीजिए दीन की, जो मैं बता रही हूँ कि 14 सजदे हैं। इन 14 सजदों को एक साथ भी अदा कर सकते हैं और अलग अलग भी।